اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنگڈم آف ارتھ اینڈ رول آف اللہ. زمین کی سلطنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، یعنی حکم اللہ کا. سلطنت زمین کی اور حکم اللہ کا، کیونکہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اینڈ ریٹرن آف جیسس. آج ہم بات کریں گے ریٹرن آف جیسس پہ. آج کل جو سب سے زیادہ ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان لاسٹ آورس، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا پہ آنے کی ساری نشانیاں ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی ٹائم لائن اور اب ہمیں بھی دیکھنا ہے، بینگ اے مسلم ہمیں بھی یہ چیزیں دیکھنی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی قرآن بھی ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں جب آخری زمانہ ہوگا تو اس پہ واپس آ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے زمانے کو دیکھا جو کہ ملینیل کانسیپٹ تھا، لیکن ہم نے جب اسلامی کانسیپٹ سرچ آؤٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ایک دن کا ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے، اسلامک کانسیپٹ، اس کے مطابق جو ہے یہ 7,000 سال نہیں، یہ صرف 1,000 سال ہیں جو کہ جس میں ہم زندہ ہیں اور جس میں یہ سارے واقعات ہوئے. اور یہ اس کی مزید کیا ڈیٹیل ہے یہ بھی ہم جو ہے یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور لیکن آج جو ہم نے جو چیز ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، اور جس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ زخرف میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے. اور جب ہم مزید قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ کا جو ہے کے واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرف دار اور میرا مددگار ہو، اور حواری بولے کہ ہم خدا کے طرف دار اور آپ کے مددگار ہیں. ہمیں ایکچولی جو حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور انہوں نے واپس دنیا میں کس طرح سے تشریف لانا ہے، اس کو ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرنا ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں اسے ہماری کس طرح سے اس میں رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن ہمیں ڈیفینیٹلی اس واقعے کے بارے میں، یہ جو واقعہ ہونے لگا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا یا ان کو سولی پہ چڑھانے کا یا ان کو ختم کرنے کی پلاننگ ہونے لگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہوگا. تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 اپوسلز تھے. اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں اور وہ عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک چال وہ چلے اور ایک چال اللہ تعالیٰ نے چلی، اور اللہ تعالیٰ کی چال ہے وہ ڈیفینیٹلی کیا تھی؟ ان لوگوں سے بہتر تھی. یعنی ان لوگوں سے کون سے؟ ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے، ان پادریوں سے، ان جو تھے وہاں پہ جو رومی کو وہ تھا، کوئی گورنر تھا، اس سے بہتر تھی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور کس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوا. تو یہ جو مسٹری ہے یا یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو سرچ آؤٹ کیا تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اور جو ہے یہ واقعہ کس طرح سے ہوا اور اس کا آنے والے وقتوں پہ اس کا کیا اثر ہوا. ٹھیک ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب یہ پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے، یعنی کہ تمہاری بات مانیں گے عیسیٰ، جو لوگ تمہاری بات مانیں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق غالب رکھوں گا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اس کے تھوڑی دیر بعد قیامت آ جائے گی. صاف ہے نا الفاظ. ٹھیک ہے. تو کافروں پر فائق رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ آؤ گے. دیکھیں اگین اگلی آیت میں ہی اس بات کی جو مجھے ایک فیلنگ یہاں پہ آئی کہ جی یہ جب جیسے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر اس کے بعد یہ اینڈ آف وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا.
تو آگے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ تم سب میرے پاس لوٹ آؤ گے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے، یہ حضرت عیسیٰ کے نا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لے کے گئے، حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، تو ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ میں کیا کروں گا، میں کر دوں گا۔ آگے ڈھونڈتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کہنے لگے کہ یعنی کہ جب یہودی کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو خدا کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ وہ اسے سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کو ان کسی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں، اور یہ بڑی بھاری اردو ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اچھا چلیں، یہ ایک ٹرانسلیشن ہے، اور اسی کی ٹرانسلیشن جو ہے یہ دوسری جگہ پہ اسی طرح سے ہوئی ہے کہ اور یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 157 ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسائی سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح اب قرآن پاک ہمیں واضح بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اور جب اس کی میں نے جسے کہنا چاہیے ورڈ ٹرانسلیشن دیکھی، یعنی کہ لفظی ترجمہ جب اس کا دیکھا، تو اس میں بھی یہ کہ ہوتا ہے نا کہ ایک فریز بناتے ہیں، ایک جملہ لکھتے ہیں، تو اس میں مطلب بدل دیتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھی تو اس میں بھی یہی ورڈ ٹرانسلیشن میں بھی یہی تھا کہ ان کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ ان کو رسول پہ چڑھایا گیا، بلکہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے شبہ میں ڈال دیا، لوگوں کو ان کے معاملے میں شبہ میں ڈال دیا، رائٹ۔ تو اب ڈیفینیٹلی، اور آگے چل کے سورہ نساء کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ان کے درجات بلند کر دیے، ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی کہتا ہے کہ جی درجات بلند کر دیے، کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اس چیز کو بھی ہم نا آگے چل کے ایکسپلور جو ہے وہ کریں گے، اور اس میں بھی جب ہم نے اس کی جب دیکھی، ہم نے ٹرانسلیشن دیکھی، تو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھی، تو اس میں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی حضرت عیسیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر بھی ہے، غالب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تم لوگ نصیحت پڑھو، یعنی اس کا مطلب ہے جو قرآنی آیتیں یہ ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ان میں جو کچھ کہا گیا ہے، یہ بالکل واضح ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ وہ قتل ہوئے، نہ وہ سولی پہ چڑھے، بلکہ کیا ہوئے، ان کی شبہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس معاملے میں لوگوں کو شبہ میں مبتلا کر دیا۔ اب جب یہ اور اسی طرح کی آیات جو ہے نا قرآن پاک میں آپ کو ملتی ہے، لیکن مجھے اصل واقعہ معلوم کرنا تھا، تو مجھے یہ بھی ایک انٹویشن تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سارا پیش آیا، تو وہ کسی رومی جو تھا نا بادشاہ کا زمانہ تھا، تو وہ جب میں نے اس رومی بادشاہ کو سرچ آؤٹ کیا، تو وہ ہیروڈ جو تھا نا، رومن بادشاہ ہیروڈ، رائٹ، تو وہ بادشاہ تھا جس زمانے میں یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اور جب یہ سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ صلیب کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ان رومیوں نے کیا کیا، جو ارلی کرسچنز جو تھے نا، جن کو جوئش کرسچنز کہتے تھے، ان کو بے انتہا ان پہ ظلم کیا، ان کو قتل کیا۔ ان کی یہ جو وہ ہوتی تھی، وہ جو اولمپک والا اسٹیڈیم نہیں ہوتا روم کا، اٹلی میں بھی یہ اسٹیڈیم ہے ابھی تک اس طرح کے، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، جو یہ جو تھے، اس کے بعد نا روم کو ایک مشہور آگ بھی لگی، جس میں کہتے تھے وہ جب روم کو آگ لگی تو نیرو جو تھا وہ بنسری بجا رہا تھا، تو یہ نیرو نے کیا کیا، بہت زیادہ جو جوئش کرسچنز تھے ان کو چن چن کے جو ہے وہ شیروں کے آگے ڈالا، یہاں تک کہ جب ٹائٹس، یہ بھی ایک رومی ایمپرر تھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے تو
حد ہی کر چھوڑی. اس نے جو سیکنڈ ٹیمپل تھا اس کو کیا کر دیا, بالکل تباہ و برباد کر دیا. اور ان کی ایک جیوز کی اور رومیوں کی ایک لڑائی ہوئی, جس میں کیا ہوا, رومیوں نے جیوز کو مار بھگایا اور ان کو بہت زیادہ, جسے کہنا چاہیے, قتل و غارت کی, اور یہ ٹیمپل بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. اب ایکچولی قرآن میں یہ سارے واقعات تو آپ کو ہسٹری میں ملتے ہیں نا. قرآن تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں, ان واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا. وہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں, جو حضرت مریم کے بارے میں, حضرت عیسیٰ کے بارے میں, ان کے حواریوں کے بارے میں, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ وہ ہماری جو ورسز ہیں, ہماری آیات جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں. لیکن یہ تو ہسٹری, اب یہ ہسٹری کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ دین پھر قرآن ہی آپ کو رہنمائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں شروع کی جو آیت ہے, اس میں جب مومنین کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کتاب تم پہ نازل ہوئی ہے, یعنی قرآن پاک. جو مومن وہ ہوتے ہیں جو قرآن پہ یقین کریں اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا جی, اب ان پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ جی ہم ان پہ ایمان لائیں؟ ان پہ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ جو کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, توریت, انجیل, زبور, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک, چار کتابیں ہیں نا. تو جو بھی کتابیں پہلے آئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. اب جب ہم یہ بات مانتے ہیں نا کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں, تو پھر ہمیں ایک اور بات بھی ماننا پڑے گی. ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ انسانوں میں اتنی اوقات نہیں ہے انسانوں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتابوں میں تبدیلی کر دیں. اتنی نہیں تبدیلی کر سکتے, کچھ تبدیلی کی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں تو یہی ہے نا جی, وہ بائبل چینج ہو گئی, یہ بک چینج ہو گئی, وہ بک. جیسے یہ خیال میرے دماغ میں آیا کہ یار یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ آپ نے ان کتابوں پہ ایمان لانا ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کتابوں میں بھی کچھ نہ کچھ کیا ہو سکتا ہے, بہت کچھ سچ ہو جو ہم نے آج تک جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں. تو جب میں نے یہ جو ہے ان جو بکس ہیں ان کو کاغذی دیکھتے ہیں جی ان بکس میں کیا ہے, ہیبرو بائبل, کرسچن بائبل, اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, گاسپل, تو یہ تو جناب آپ کو نہ کنفیوز کرنے کے لیے سب کچھ کافی ہے. تو اب جو ہے وہ آپ کس سے آپ رہنمائی لیں گے؟ دین اٹس کم ٹو مطلب مائی نالج کہ جی یہ جو گاسپلز ہیں نا, یہ گاسپلز یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں نا ان کی لکھی ہوئی جو ہے نا, یہ گاسپل آف میتھیو, مارک, لیوک, جان جو ہے نا یہ ہے. اور جو وہ آخری رات جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن انہوں نے پکڑا, اس رات پکڑنے سے پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنے جو تھا مرید تھا یا جو ان کا حواری تھا, جو مرید تھا آئی تھنک ان کا نا, جو شاگرد تھا, ٹھیک ہے, اس کے گھر جو ہے نا انہوں نے نا اس نے دعوت کیا, کھانا کھایا, جو بھی جس کو لاسٹ سپر کے نام سے, جو کافی ایک پینٹنگ ہے لینارڈو ڈی وینسی کی جو لاسٹ سپر کے نام سے مشہور ہے. اور یہ واقعہ تو میں نے کہا چلے یہ واقعہ جو ہے کہ یہاں پہ میتھیو, مارک, لیوک, جان ان تینوں کتابوں میں ہے, تو میں اب یہ واقعہ دیکھتی ہوں کہ اس رات کو پھر ہوا کیا تھا, رائٹ, یا اس شام کو کیا ہوا تھا. لیکن ان سب گاسپلز کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بھی چیز نظر آئی, وہ تھی گاسپل آف برناباس. 1500 سال پرانی یہ کتاب جو ہے یہ 2000 یعنی کہ ایئر 2000 میں یہ ملی ہے, یعنی کہ اس کو ملے ہوئے یہ اتنے ہزار سالوں سے یہ کتاب چھپی ہوئی تھی, غائب تھی, گم تھی. یہ کہیں پہ یہ جلی ہوئی کتاب جو ہے یہ ملی ہے جس میں جس کو پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یعنی کہ 2000 اور یہ 2021 جا رہا ہے, کتنے سال ہو گئے, 10-11 سال ہو گئے نا, ٹھیک ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, برناباس نے لکھا ہے, برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جو تھا وہ مرید تھا. اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا جا سکا اور نہ ہی مصلوب کیا جا سکا, اور وہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے, وہ خدا نہیں تھے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ تھے. او مائی گاڈ. میں نے پھر اس گاسپل آف برناباس کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ مجھے ملے وہ یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی برناباس کو بتا دیا ہوا تھا کہ دیکھو بھائی میرے یہ جو حواری ہیں نا ان میں سے ایک جو ہے نا وہ منافق ہے, وہ میرے ساتھ تو ہے لیکن وہ میرے ساتھ نہیں ہے. تو برناباس نے کہا کہ آقا آپ مجھے بتائیں وہ کون ہے, ماسٹر ٹیل می, وہ کون بندہ ہے, میں اس کو جو ہے وہ ہم اس کو
یعنی کہ ختم کر دیتے ہیں. اگر وہ آپ کی جان کے در پہ ہے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ وہ کچھ پیسوں کے عوض جو ہے نا وہ مجھے بیچ دے گا, اور تم یقین کرو وہ جو ایسا میرے ساتھ کرے گا نا وہ میرے نام سے مارا جائے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی اپنے ایک شاگرد کو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ خدا مجھے زمین سے اٹھا لے گا اور غدار کا روپ بدل دے گا تاکہ ہر ایک اسے میرا مان لے. اس کے باوجود جب وہ کسی بری موت سے مرے گا, دنیا میں ایک طویل عرصے تک میں بے عزت رہوں گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ دیکھیں یہ جب میں نے مجھے یہ پتا چلا تو آئی گاٹ سرپرائزڈ کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن جب محمد آئے گا, خدا کا مقدس رسول, وہ بدنامی دور کی جائے گی. یعنی حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی سب سے پہلے کر دی تھی, اور انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنے ایک جو ان کا قابل بھروسہ مرید تھا اس کو یہ سارا واقعہ بیان کر دیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا اور میں جو ہے زندہ ہی جو ہے نا وہ اٹھا لیا جاؤں گا, اور یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جو یہ میرے ساتھ کیا کرے گا, دھوکہ کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو حضرت عیسیٰ کا ایک اپوسل تھا جس کا نام جوڈاس تھا, ٹھیک ہے, جوڈاس یا جوداس یا یہوداس جو بھی اس کا نام پروننسیٹ کرتے ہیں, یہ جو بندہ تھا یہ ایک منافق تھا, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لیے شامل ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ بہت مقبول ہو گئے تھے, اور یہ بات اس بات کی شواہد یہ بات ہوتی جا رہی تھی کہ جیسے حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ ایمپرر بننا چاہ رہے ہیں. وہ جو رومن سلطنت تھی اس کا جو گورنر تھا, اس کو جب میں نے یہ جو گاسپل آف برناباس پڑھی نا تو میں حیران ہی رہ گئی, اور میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی دنیا اسی طرح تھی کہ جی وہاں پہ وہ جو اپنا عیسائی راہب تھے اور جو عیسائی پادری تھے, عیسائی نہیں سوری جو یہودی پادری تھے, اور جو یہودی اس وقت کے جو تھے کیا کہتے ہیں, جو وہ چرچ نہیں ہوتا تھا, وہ جو ہیکل سلیمانی میں وہ جو بھی روحانی وہ جو تھیں ان کی عظیم شخصیات تھیں, وہ ساروں کے سارے وہ سب کی سب شخصیات جو تھی نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطرہ محسوس کرنے لگی تھی. ان کو لگا تھا کہ انہوں نے وہ جو اپنا وہ جو لیتے تھے, چندے لیتے تھے, جو قربانیوں کے لوگوں سے وہ نظر نیاز لیتے تھے, وہ سارے وہ جو پیری فقیری والا ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے نا, ایگزیکٹ ویسا ہی سلسلہ جو تھا وہ اس وقت اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. اور وہاں کے جو پادری تھے, جو یہودی پادری تھے, اور وہاں کے جو راہب تھے, وہ سب کے سب ان سب چیزوں میں مبتلا تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ سب کچھ کرنے سے روکتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت خلاف ہو گئے تھے. تو ورنہ یہ جو تھا یہودا جو تھا جوڈاس, جو جس کو یہودس بھی جو ہے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ ایک منافق آدمی تھا, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ کیا کرے, حضرت عیسیٰ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ بنیں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ ان کی جو ہے وہ خدمت کرے گا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یعنی کہ بادشاہت کی طرف نہیں آ رہے, تو اس نے کہا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا, کیوں نہ میں ان کے خلاف جاؤں اور ان کے خلاف گواہی دوں, اور کم از کم مجھے ان سے کوئی فائدہ, یعنی کہ جو رومنز ہیں میں ان سے ہی فائدہ لے لوں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا کرتا ہوتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نا کچھ پیسے یا کوئی ان کے پرس میں سے یا ان کی چیزوں میں سے نا کچھ چیزیں چرا لیتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا, لیکن وہ اسے کچھ کہتے نہیں تھے, اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ اگر نبی اتنا بڑا پیغمبر ہوتا, نعوذ باللہ, اگر یہ پیغمبر ہوتے تو ان کو پتہ نہ چل جاتا کہ میں ان کی چیزیں چراتا ہوں, ان کو پتہ نہ چل جاتا. حالانکہ وہ درگزر سے کام لے رہے تھے اور اللہ کا حکم نہیں تھا, وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ غدار ہے, اور یہ جو ہے یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. اب اس دن ہوا کیا, ٹھیک ہے, اس دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعوت کی گئی, ایک کھانا کھلایا گیا, اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس شام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے, اور کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے تھے تو کافی زیادہ لوگوں کا نا جس طرح ہوتا ہے نا کوئی
پرومیننٹ بندہ آ رہا ہو تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. تو پہلے بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، جب کوئی پرومیننٹ بندہ آ رہا ہوتا تھا تو لوگ جو تھے اس کو دیکھنے کے لیے، یا اچھا چلو وہ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جو تھے وہ جمع ہو جایا کرتے تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے تو یہ جو پادری اور یہ جو تھے رومن سپاہی تھے، ان لوگوں نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے اب عیسیٰ کو پکڑنا ہے. انہوں نے کیا کیا، مجمع میں حضرت عیسیٰ کو روک لیا. انہوں نے جب مجمع میں حضرت عیسیٰ کو روکا اور حضرت عیسیٰ کو روک کے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہمیں بتائیں کہ ابراہیم تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ابراہیم خدا سے محبت کرتا ہے، اور اس نے نہ صرف جھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا خدا کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے، اور خدا کی فرما برداری کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار کر لیا. ٹھیک ہے، اب یہ اس پادری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روک کے کہا کہ عیسیٰ تم ابراہیم کو تو جانتے ہو نا، ٹھیک ہے، یو آر سن آف ابراہیم، تم پروفٹ ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو، تو تم ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا، تو بتاؤ وہ جو بیٹا تھا نا وہ کون تھا، ابراہیم کا وہ بیٹا جو تھا وہ کون تھا. حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ خدا کی عزت کی قسم تم نے مجھے بھڑکایا ہے، لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے جواب دینا ہے. وہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا، جس سے نازل ہونا ضروری ہے. کہ ابراہیم سے، مسیح نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے زمین کی تمام قبیلے برکت پائیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ جو ابراہیم کا بیٹا تھا نا وہ اسماعیل تھا. اور جیسے ہی اس کاہن نے، اس پادری نے یہ سنا تو وہ غصے میں چیخ اٹھا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو سنسار کر دو، کیونکہ یہ ایک اسماعیلی ہے، یہ موسیٰ اور خدا کے قانون کو جھٹلاتا ہے. کیونکہ اس وقت اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے جس بیٹے کو یعنی کہ وہ جو قربانی کا جو حکم ہوا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس میں سے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بک ہے توریت، اس میں بھی ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی. اور وہ جو نبی تھا وہ جو تھے وہ ڈیفینیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا، ان سے پوچھا گیا کہ وہ نبی، وہ جو آخری نبی جس نے آنا تھا، تم بتاؤ کہ وہ کون تھے. ٹھیک ہے، تو اور وہ ابراہیم کا بیٹا جو تھا وہ کون تھا. تو دونوں سوالوں کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ جو ابراہیم کا بیٹا تھا وہ اسماعیل تھا. اور اس بات پہ بس پھر وہ لوگ سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے، اور وہ نکل کے اپنا جو تھا ان کا مرید تھا اس کے گھر چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب یہ یہودا، یہ جو عیسائیوں سے ملا ہوا تھا، یہودیوں سے ملا ہوا تھا، رومیوں سے ملا ہوا تھا، رادہ رومی اور جو یہودی، وہ جو پادری تھے، یا وہ جو ان کے جو کہ 2 نمبر پیر کہہ لیں وہ تھے، ٹھیک ہے، پادری تھے، پیر تھے، کاہن تھے، جو بھی تھے، ٹھیک ہے، ان سب سے یہ ملا ہوا تھا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں اور میں جس شخص کو ماسٹر کہوں گا نا وہی حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور آپ نے ان کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کے وہ بندہ جو تھا نا وہ آپ اس کو کیا کہیں، وہ اس گیا، اس جگہ پہ گیا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہ رہے تھے، یا جو بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی واقعہ تھا، وہ جس گھر میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اگر صحیح کہیں کہ جس گھر میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، تو وہ اس گھر میں گیا، اور وہاں پہ جو اپوسلز تھے وہ سو رہے تھے، اور وہ اس کمرے کی طرف گیا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو گاسپل آف برناباس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کمرے کی جو کھڑکی تھی یا چھت تھی، ڈفرینٹ ہے کہ کسی میں ہے کہ چھت ہے اور کسی میں تھی کہ کھڑکی، وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں سے غائب تھے. اور جب وہ وہاں سے باہر آیا کہ ماسٹر کہاں ہے، ماسٹر کہاں ہے، تو وہ اپوسلز جو ہے وہ اٹھ گئے، اور اٹھ کے انہوں نے، اور یہ ان عیسائیوں کو، ان عیسائیوں کو بار بار میرے منہ سے نکل رہا ہے، ان یہودیوں کو کہہ کے آیا تھا، وہ جو تھے کاہن تھے اور وہ جو رومی سپاہی تھے، انہیں کہہ کے آیا تھا کہ میں
یہ جو اپوسٹلز ہیں نا، جس کو ماسٹر کہیں گے نا آپ نے، اس کو پکڑ لینا، وہی عیسیٰ ہے. کیونکہ پہلا زمانہ تھا، اس زمانے میں کسی کہاں پہ وہ کوئی یہ تھوڑا تھا کہ سیلفیاں چل رہی ہوتی تھیں یا تصویریں تھیں ہر طرف. لوگ ایک دوسرے سے بائی فیس واقف نہیں ہوتے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا اور جس کو سب لوگ ماسٹر کہیں گے نا، تم نے اس بندے کو پکڑ لینا ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاروں فرشتے جو تھے وہ لے گئے اپنی، ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس میں بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا، ساتھ تیسرے آسمان پہ یا چوتھے آسمان پہ. وہ ایک یعنی کہ یہ واقعہ بہت زیادہ لمبا واقعہ ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے یا کہ ایک سیشن میں آپ کو یہ سارا جو ہے ہم اس کو ڈسکس کرنے. لیکن پھر ہوا یہ کہ سب نے یہودا کو ہی کہنا شروع کر دیا. جوڈس اس کا نام تھا. اس کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی ماسٹر ماسٹر. تو اس نے کہا میں ماسٹر نہیں ہوں، میں تو یہودس ہوں، میں ماسٹر نہیں ہوں. اس نے کہا، جب سب نے ماسٹر ماسٹر کہا، انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا ماسٹر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کو پکڑ کے لے گئے. وہ جو تھا گورنر تھے، اس کی عدالت میں لے گئے، سب کے سامنے لے گئے. اس کی انہوں نے وہ کیا کی، جو یعنی کہ اس سے پوچھا کہ تم جو ہو تم عیسیٰ. اس نے کہا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں. تو پھر سب لوگ کہنے لگ پڑے کہ یہ دیکھو یہ عیسیٰ، یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، یہ تو موت کے ڈر سے جو ہے ہر چیز سے انکار کر رہا ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا سارے کا سارا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کیا کیا، ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کیا کیا، ولیکن شبہات لہم. ٹھیک ہے. اور میں نے ان کو کیا کیا، شبہ میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہ شک میں پڑ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جس کو انہوں نے پکڑا ہے وہ کون ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس بندے کو جو اپنا اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن جس شخص کو عیسیٰ کے کہا جا رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور آپ پریشان نہ ہوں. اور یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ گوسپل آف برناباس میں جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اوپر آسمان پہ اٹھا کے لے گئے، اور یہودس کو جب صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تو ظاہر ہے یہ واقعہ جو ہے یہ بہت زیادہ یہ ایک بہت یعنی کہ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک پیغمبر کے ساتھ بظاہر ایسا لگا کہ ایک پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رومیوں نے کیا کیا، اس کے بعد رومیوں نے انتہا سے زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت کا بازار جو ہے وہ گرم کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا، جو تھا بہت زیادہ جو یہودی تھے ان کو تقریباً لاکھوں کی تعداد میں یہودی جو تھے ان کو قتل کیا. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپوسلز تھے ان کو بھی بعد میں قتل کیا. اور یہ ساری قتل و غارت کا سلسلہ جو تھا کافی دیر تک جو ہے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ کانٹسٹائن جو ہے وہ اپنا 272 عیسوی میں کانٹسٹائن جو ہے وہ اس کی جو گورنمنٹ آئی، اور وہ ایک روم کا ایمپرر ہے. لیکن کانٹسٹائن جو تھا نا، وہ شروع سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سنتا ہوتا تھا، اور جو ہے وہ بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ یعنی وہ نا متاثر تھا بچپن سے ہی نا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سنتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، اور ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا. ٹھیک ہے. لیکن کانٹسٹائن نے کس طرح سے عیسائیت کو کس طرح سے پروموٹ کیا، یہ ایک علیحدہ ہی سٹوری ہے. اس کا ایک علیحدہ ہی جو ہے وہ کردار ہے. کانسٹنٹائن کا جو ہے نا ایک الگ ہی کردار ہے، جس نے حضرت عیسیٰ
کو جو ہے نا یعنی عیسائیت کو اس نے کیا کیا، اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لی، اور اس نے عیسائیت قبول کر کے جو کچھ عیسائیت کے ساتھ کیا، جو کرسچینٹی کے ساتھ کیا، وہ ایک وہ بھی ایک نا ایک طرح سے کہنا چاہیے وہ بھی ایک دکھ